حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاہدہ کیا تو آپ کے گروہ میں شامل بنو تمیم کے ایک شخص غزویہ بن عدیہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس بات پر اعتراض کیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کوفہ چلا گیا۔ آپ جب کوفہ پہنچے تو آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا اور بحث پر اتر آئے۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم میں سمجھدار کون ہے؟ انہوں نے عبداللہ بن القوا کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ سے پوچھا، تم نے میرے دستے حق پر بیعت کی، اب اس خروج کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ نے کہا، آپ کے عمل کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا ارادہ جنگ روکنے کا نہ تھا، مگر تم نے اصرار کیا جس پر میں نے جنگ ختم کی اور پھر مجھے مجبوراً مصالحت کے لیے بھی راضی ہونا پڑا۔ اب دونوں جانب کے منصفین نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ وہ قرآن مجید اور سنت کے خلاف فیصلہ نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر ہماری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر عبداللہ نے کہا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھی نے بغاوت کی اور قرآن کی روشنی سے وہ واجب القتل ہیں، اس لیے ہم کسی منصف کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ آپ نے سمجھایا کہ فیصلہ کسی منصف کا نہیں قرآن مجید کا ہوگا، جس پر عبداللہ راضی ہو گیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی اس بات پر راضی کر لیا۔ منصفین کے فیصلے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر ملک شام پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو خارجیوں کے لیڈر ہرقوس بن زہیر اور زرع بن البرہ نے آپ سے کہا کہ آپ نے پہلے ہمارے مشورے کو ٹکرا دیا اور اب خود وہی کام کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ اپنی غلطی تسلیم نہیں کر لیتے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے آپ کا موقف ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے کہ ایک خارجی نے نعرہ لگایا، لا حکم اللہ۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، تم کلمہ حق سے باطل کا اظہار کرتے ہو۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خطبہ دینے لگے۔ اس دوران ایک اور خارجی نے یہی نعرہ بلند کیا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ پھر آپ ان کو سمجھانے کے بعد واپس چلے گئے، جبکہ یہ خارجی عبداللہ ابن وہب کے پاس جمع ہوئے اور اسے بغاوت پر آمادہ کیا، جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کوفہ سے فی الوقت نکل جائیں۔ چنانچہ 5 کی ٹولیاں بنا کر یہ تمام باغی نہروان کی جانب نکلنا شروع ہو گئے اور اپنی قوت جمع کرنا شروع کر دی۔ نہروان پہنچ کر کوفہ کے باغیوں نے خط لکھ کر بصرہ کے باغیوں کو بھی نہروان بلا لیا اور جنگی تیاریاں شروع کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابعین پر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیے۔ اور اس دوران انہوں نے حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اہلیہ اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب خوارج نے علیحدگی اختیار کی تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور عرض کیا، آپ نماز پڑھیں، میں خوارجی کے پاس جاتا ہوں اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے چاہا تو وہ ایسا ہرگز نہ کر سکیں گے۔ پھر میں گھر آیا اور نفیس لباس زیبتن کیا اور ان خوارج کے پاس گیا۔ اس وقت وہ خارجی قیلولہ کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ان لوگوں کے پاس گیا جنہیں میں جانتا نہ تھا اور وہ بکثرت عبادت کرنے والے تھے، اور ان کے ہاتھ کثرت عبادت کی وجہ سے اونٹ کے بدن کی مانند پھٹے ہوئے تھے، اور ان کے چہرے بکثرت سجدہ کرنے کی وجہ سے نشان زدہ تھے۔ میں جب ان کے پاس گیا تو وہ مجھے دیکھتے ہی بولے، اے ابن عباس، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا مبارک ہو۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ بات کروں، اور تم جانتے ہو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم شرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حاصل ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وحی کے مقصد اور مفہوم سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ان میں سے چند لوگ بولے، ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بات نہیں کرنی، جبکہ کچھ بولے، ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ان کے چچیرے بھائی اور ان کے داماد پر الزام لگاتے ہو اور طعن و تشنیع کرتے ہو، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ وہ بولے، ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی 3 باتوں کی وجہ سے تنقید کرتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ وہ بولے، ان کی پہلی بات جس کی وجہ سے ہم ان پر تنقید کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے حکم خداوندی کے معاملے میں مردوں کو مصنف بنایا، جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ تمام حکم و فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ان کی دوسری بات جس کی وجہ سے ہم ان پر تنقید کرتے ہیں وہ
یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قتال تو کرتے ہیں مگر ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی نہیں بناتے اور نہ ہی ان کے اموال کو مال غنیمت تصور کرتے ہیں. بس اگر وہ کافر ہیں تو پھر ان کی عورتیں، بچے اور مال ہمارے لیے حلال ہے، اور اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ان کے خلاف ہماری تلوار کا اٹھنا حرام ہے. ہماری ان پر تنقید کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امیر المومنین کا لقب اپنے ساتھ ختم کر دیا. تو کیا پھر وہ معاذ اللہ امیر الکافرین ہوئے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خارجیوں کے تینوں اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے ان سے کہا، تمہارے پہلے اعتراض کے جواب میں اللہ کا فرمان یہ ہے، اے ایمان والو، جب تم حالت احرام میں ہو شکار کو قتل نہ کرو، اور وہ شخص جو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس پر اس کا فدیہ واجب ہوگا، اور اس فدیہ کا فیصلہ تم سے معتبر لوگ کریں گے. نیز ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اگر تمہیں میاں بیوی کے مابین جھگڑے کا اندیشہ ہو تو پھر ایک منصف مقرر کرو مرد کی جانب سے اور ایک منصف مقرر کرو عورت کی جانب سے ان کے گھر والوں میں سے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، پھر میں نے ان سے کہا، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ، مردوں کے مال و عزت کی حفاظت کے لیے، ان کے باہمی امور کی اصلاح کے لیے کسی مرد کو منصف بنانا جائز ہے، یا پھر کسی ایسے خرگوش کو منصف بنایا جائے جو شکار کیا گیا ہو اور اس کی قیمت کسی بھی طرح 4 درہم سے زیادہ نہ ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری بات سن کر وہ خارجی بولے، آپ درست کہتے ہیں، اور مردوں کے معاملے میں مردوں کو ہی منصف بنانا چاہیے تاکہ ان کے باہمی امور کی اصلاح ہو. میں نے کہا، بس تم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو پہلا اعتراض کرتے تھے وہ خارج ہو گیا اور میں تمہارے پہلے کے جواب سے بڑی الذمہ ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نے خارجیوں کے دوسرے اعتراض کے جواب میں ان سے فرمایا، تم کہتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کرتے ہیں مگر ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی نہیں بناتے اور نہ ہی ان کے مال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں. تو پھر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم اپنی ماں کو قید کرو گے اور تم اپنی ماں سے اپنے جسمانی تعلقات کو حلال جانو گے اور تم ہی کہتے ہو کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، تو کیا وہ تمہاری ماں نہیں ہے اور تم اللہ کے فرمان سے آگاہ ہو؟ اللہ فرماتا ہے، نبی کا حق مومنوں پر ان سے زیادہ ہے اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے کہا، تم اگر ایسا کرو گے تو تم صریحاً گمراہ ہو. میری بات سن کر خارجی بولے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی درست فرمایا. میں نے کہا، بس تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو دوسرا اعتراض کرتے تھے وہ خارج ہو گیا اور میں تمہارے دوسرے اعتراض کے جواب سے بھی بڑی الذمہ ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خارج کے تیسرے اعتراض کے جواب میں فرمایا، تم اعتراض کرتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام کے ساتھ سے امیر المومنین کا لقب ختم کر دیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کے اعتراض پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، لکھو یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا. بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فضل ہیں. پھر جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موقع کو دیکھتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ خود ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ختم کر دیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین نہیں لکھا تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، بس تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تیسرا اعتراض کرتے تھے وہ بھی اب خارج ہو گیا اور میں تمہارے تیسرے اعتراض کے جواب سے بھی بڑی الذمہ ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خارجیوں کے ان تینوں اعتراضات کے جوابات دیے تو ان میں سے 20,000 خارجیوں نے رجوع کر لیا اور تائب ہو گئے، جبکہ 4,000 خارجی ایسے تھے جو اپنے موقف پر قائم رہے جنہیں بعد میں قتل کر دیا گیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خارجیوں کی اس سرکشی کی خبر ہوئی تو آپ نے اس بات کا خطرہ محسوس کیا. آپ نے اپنے لشکر کو نہروان کی جانب پیش قدمی کرنے کا حکم دیا. جب آپ کا لشکر نہروان پہنچا تو آپ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو بھی خارجی ان کے ساتھ آ ملے گا اسے وہ اپنا بھائی سمجھیں گے. چنانچہ خارجیوں کی ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ آ ملی. اب خارجیوں کی تعداد صرف 4,000 رہ گئی تھی جو اپنے سردار عبداللہ ابن وہب کے ساتھ موجود تھے. یہ تمام خارجی اپنے عقیدے کے مضبوط تھے، اس لیے انہوں نے بلا کسی خوف و خطرے کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے دلیری سے ان کا مقابلہ کیا
اور ایک ایک کر کے تمام خارجی مارے گئے، یہاں تک کہ صرف 9 خارجی اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ خارجیوں کے ساتھ اس جنگ کے نتائج حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں زیادہ مفید ثابت نہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان سے ہی ملک شام پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے بہت سے لوگ اس فیصلے کے خلاف ہو گئے اور وہ واپس کوفہ چلے گئے، جس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی تعداد صرف 1000 رہ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شام پر لشکر کشی کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ خارجیوں کے ساتھ اس لڑائی میں آپ کے لشکر کے 7 افراد نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق خارجیوں میں اس شخص کو تلاش کیا جس کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو بیان کرتے ہوئے فرمائی تھی۔ جب آپ نے اس شخص کو ڈھونڈ لیا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کی بے گوڑوں کفن لاشوں کو میدان جنگ میں پڑا رہنے دیا اور اپنے لشکر کے ہمراہ واپس کوفہ روانہ ہو گئے۔ منقول ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک خارجی نے گستاخی اور بے ادبی کی تمام حدوں کو پھلانگتے ہوئے گالیاں دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی، الہی یہ تیرے نیک بندے کو گالیاں دے رہا ہے، تو اسے اس محفل کے ختم ہونے سے قبل اپنے غضب کا نشانہ بنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور وہ بدبخت اپنے گھوڑے پر سوار جا رہا تھا کہ اس کا گھوڑا بھٹک گیا اور وہ پتھروں کے اوپر منہ کے بل گرا اور اس کا سر اسی وقت 2 ٹکڑے ہو گیا۔